حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اب وہ کچھ کما کے لاتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے کہ تو کیسے کما کے لایا ہے، اور وہ بتاتا کہ اے صدیق اکبر میں نے یوں حلال طریقے سے کمایا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آپ اسے تناول فرما لیتے۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے پوچھا نہیں اس غلام سے کہاں سے کمایا، کہاں سے لایا، اور آپ نے وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اب اس غلام نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر، آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کہاں سے کما کر لائے ہو، حلال بھی ہے کہ نہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، میں نے ایک شخص کے ساتھ کوئی جھوٹ بولا تھا، یعنی کاروبار کے اندر کوئی جھوٹ بولا تھا اور اس کے پیسے میں نے لینے تھے، لیکن میں نے اس وقت لیے نہیں تھے، آج میں نے اس سے وہ پیسے لیے ہیں اور وہ کمائی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ نے اپنے حلق کے اندر اپنی انگلی ڈالی اور اس لقمہ حرام کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد جو بات کی وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میرے جسم کے اندر حرام کا لقمہ جانے لگا تھا، اگر میری جان چلی جاتی میں مر جاتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لقمہ اپنے حلق سے باہر نکال کے رہنا تھا۔ ہاں یہ ہے تقویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں سکھایا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب گھر سے صبح کے وقت نکلتے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، آج رات کے وقت اگر کوئی بیٹا 500 کے بجائے 600 لے کر آتا ہے تو والدین خوش ہو کر جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ 100 زیادہ ہی لایا ہے، کم نہیں لایا، لیکن پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ جو 100 زیادہ لے کر آیا ہے کہاں سے لے کر آیا۔ اور بعض ایسے ملازمین سے جو سرکاری طور پر نوکری وغیرہ کرتے ہیں یا ویسے بھی جن کے ہاں رشوت کا کام ہوتا ہے، رشوت کرتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، جو کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کئیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، تو ایک سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ تو کہتے ہیں تنخواہ 30,000 ہے، 40,000 اوپر سے ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اوپر سے ہو جاتا ہے، جو یعنی کہ جیسے پولیس کے اندر ہے، کوئی پٹوار خانے کے اندر ہے، یا کوئی نادرا کے دفتر کے اندر ہے، یا کوئی سرکاری ہاسپٹل کے اندر ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں رشوت، یعنی کسی مجرم کو پکڑا اس سے پیسے لے کر چھوڑ دیا، یوں کے معاملات۔ تو یہ ہے کہ وہ یعنی والدین ان سے پوچھتے نہیں کہ تیری تنخواہ تو 30,000 ہے، یہ 50 کہاں سے لے کر آیا، تو ہمیں بتا۔ وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ زیادہ ہی لے کر آیا ہے، کم تو لے کر نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ آپ کے گھر سے جب آپ نکلتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گھر والیاں، آپ کی ازواج مطہرات آپ کو یہ کہہ کر بھیجتی کہ جب تم نے رزق کمانا ہے تو اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے کمانا، ہمیں دنیا کی بھوک تو برداشت ہے لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر بھوک برداشت کر لیں گے، پیاس برداشت ہو جائے گی، ایک دن ایک ٹائم نہ بھی کھایا تو زندگی بسر ہو جائے گی، لیکن اگر لقمہ حرام ہمارے دل کے ہمارے معدے کے اندر چلا گیا، جسم کے اندر چلا گیا، تو ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ان کے پیش نظر تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جسم کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں میں نماز ہے، ایک لقمہ حرام، اور جو کماتا ہی حرام اور کھلاتا ہی حرام، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی حدیث کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ایک شخص پیدل سفر کرتا ہے، پیدل سفر کر کر کے وہ خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، اس حال میں اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اس حال میں کہ اس کے پاؤں پر چھالے چڑھ جاتے ہیں، اس حال میں کہ اس کے بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، یوں وہ پہنچتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، اور پھر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتا ہے، اور پھر زاروں کے تار روتا ہے اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، لیکن مالک اس کی بات کو سنتا نہیں۔ اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، جو پیدل چل کے گیا، جس کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے، جس کے پاؤں پہ چھالے چڑھ گئے، جس کے بال گرد آلود ہو گئے، زاروں کے تار رو بھی رہا ہے، اور مقام اس پر کھڑا ہے جہاں پر رب دعائیں بھی قبول کرتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی پکڑا ہے، لپٹا ہوا ہے، رب قبول کیوں نہیں کرتا؟ سرکار نے فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام، فرمایا اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، ومشربہ حرام،
اس کا پینا بھی حرام کا ہے۔ اگر حرام کا کھا کر، حرام کا لباس پہن کر، اگرچہ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر، آنسو بہا کر بھی رب کی بارگاہ میں التجائیں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا۔ اگر جسم حلال کا ہو، رزق حلال کا ہو، پہننا حلال کا ہو، پھر اگرچہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نہ ہو، اپنے محلے کی مسجد کی چٹائی پر ہو، اور اس کی آنکھ سے صرف ایک آنسو کا قطرہ نکل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔